تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا بچپن مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہو، جنہوں نے ساری زندگی اپنی اماں جان کو اور پیارے بابا جان کو قرآن اور نماز سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کب ممکن ہے کہ اذان ہو جائے اور وہ تاخیر کا شکار ہو جائے؟ سیدہ کائنات نماز کا اہتمام فوراً فرماتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہی ہوتی تھی، حضرت امام حسین اس پگوڑے کے اندر اٹھ جاتے اور آپ کی زبان سے کوئی کلمات نکلتے تھے تو رب کائنات فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا، وہ جھولا جھلاتے رہتے تھے، سیدہ کائنات اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ اس سے اگلی بات جو امت مصطفیٰ کے لیے ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، میں مسلسل 5 سال تک میری کوشش رہی، جب بھی میری امی جان نماز کا پڑھ کے، عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے فارغ ہوتی تو میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا کہ امی جان جو اتنا عبادت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو بالآخر اللہ سے مانگتی کیا ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی مالکہ ہیں، کسی چیز کی کمی ہے کوئی نہیں، رب سے مانگتی کیا ہے؟ فرماتے ہیں 5 سال تک مسلسل جب بھی امی جان کو دعا مانگتے دیکھا، میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سنتا تھا تو سیدہ کائنات کے لبوں پہ ایک ہی دعا ہوا کرتی تھی، مالک تیری بندی تجھ سے تیری عبادت کا صلہ نہیں مانگتی، اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے میرے بابا کی امت کی بخشش فرما۔ فرمایا جب بھی مانگا ہے یہی مانگا ہے، اس کے علاوہ رب سے کچھ نہیں مانگا۔ فرمایا مالک میں تیری عبادت کی وجہ سے تجھ سے کچھ صلہ نہیں مانگتی، کچھ اجر نہیں مانگتی، اگر تو شان کریمی کے مطابق دینا چاہتا ہے تو پھر اتنا کر دے، میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دینا۔ اور سیدہ تو وہ ہے جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا عقد فرمایا گیا تو 400 مسقال درہم حق مہر مقرر ہوا۔ علی پاک سے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی تم اس پہ راضی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو راضی ہوں، آپ اپنی پیاری شہزادی سے پوچھ لیں۔ جب سیدہ کائنات سے پوچھا گیا تو فرمایا بابا جان علی سے نکاح پہ تو راضی ہوں، حق مہر تھوڑا ہے، حق مہر تھوڑا ہے، جو آپ علی پاک سے نکاح فرما رہے ہیں، عقد فرما رہے ہیں، وہ مجھے منظور ہے، حق مہر منظور نہیں ہے۔ فرمایا رب کائنات کی طرف سے پیغام آ گیا، رب نے فرمایا پیارے حبیب اپنی پیاری بیٹی سے پوچھیں، جنت کی تمام نعمتیں ان کے حق مہر کا عوض کر دیتے ہیں، تو کیا ان کو یہ منظور ہے؟ جب حضرت سیدہ کائنات سے پوچھا گیا کہ رب کا فرمانا یہ ہے جنت کی تمام نعمتیں آپ کا حق مہر بنا دیا جاتا ہے، یہ منظور ہے؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں نہیں یہ بھی تھوڑا ہے۔ فرمایا پھر کیا چاہتی ہیں؟ ان سے پوچھ لیں جو سیدہ خود چاہتی ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جگر گوشہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز سیدہ کائنات کو بھی حاصل ہے کہ رب نے پوچھا ہے اے پیارے حبیب پیاری بیٹی سے پوچھیں کیا چاہتی ہے۔ جب سیدہ کائنات سے پوچھا گیا کہ حق مہر کیا چاہتی ہیں تو فرمایا اور کچھ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کل قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں تو مجھے پہلی بشارت یہ ملے اللہ نے میرے حق مہر کے عوض امت مصطفیٰ کو معاف فرما دیا۔ تو ہم پہ کتنا لازم ہے اس خاندان کی محبت کو عام کرنا، اس خاندان کی محبت کا ذکر کرنا، زندگی میں دعائیں مانگیں، اس قدر عبادت کریں کہ آپ کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ادا نہیں ہوتا تھا، نماز فجر کے لیے اذان کی آواز آ جاتی تھی۔ اس قدر طویل عبادتیں، اور اپنے لیے کچھ نہ مانگیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ مانگیں، چونکہ مانگتا وہ ہے جس کو کچھ ملا نہ ہو، جو سب کچھ کی مالک ہو وہ کیا مانگے؟ اگر مانگا ہے امت مصطفیٰ کی بخشش کو مانگا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بظاہر آپ کے وجود پہ علالت آئی، آپ کا اس دنیا سے رحلت فرمانے کا وقت قریب آیا، بہت چھوٹی سی عمر میں، ایک روایت میں ہے 28 سال
اور چند دن گزرے تھے آپ کا وصال ہو گیا 28 سال کی عمر میں، جوانی کے عالم میں۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کثرت سے عبادت کر کر کے اپنے وجود کو اللہ کے حضور جھکا جھکا کے اپنی بظاہر ہڈیوں کو کمزور کر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی کی عالم میں دنیا سے کوچ کر گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک سے 2 وصیتیں فرمائی۔ فرمایا علی تم میں سے 2 وصیتیں کرتی ہوں، ایک وصیت تو یہ ہے میرے بعد حسنین کریمین کا خیال رکھنا ہے، ان کو کبھی ہاتھ سے مارنا نہیں ہے، یہ میرے بڑے شہزادے ہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ جس طرح پوری کائنات سے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے قانون میرے کریم آقا علیہ السلام نے الگ بنا دیا تھا، پوری کائنات کے مردوں کو حکم تو یہ ہے اگر حقوق ادا کر سکیں 1 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کا اکیلا فرد وہ علی ہے جس کو میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے تجھے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا علی پہلی وصیت تو یہ ہے کہ ان شہزادوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو کبھی آنچ نہ آنے دینا، کوئی تکلیف نہ آنے دینا میرے بعد۔ فرمایا دوسری وصیت یہ ہے فلاں جگہ پہ ایک رکا پڑا ہے، ایک کاغذ ایک چٹھی لکھی ہوئی پڑی ہے، جب میرا وصال ہو جائے تو میں غسل پہلے کر لیتی ہوں، اپنے وجود پہ جو کفن کی صورت ہے وہ پہلے بنا لیتی ہوں۔ فرمایا میرے جسم کو دوبارہ چاک نہ کرنا، سطر کھولنا نہ، غسل پہلے کر لیتی ہوں تاکہ دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے کفن میں وہ رکا رکھ دینا، وہ فلاں مقام پہ پڑا ہے اور تمہیں اللہ کی عزت کی قسم دیتی ہوں کھولنا نہیں ہے۔ علی پاک رضی اللہ عنہ نے فہات باندھی، فرمایا ساری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، محبت پیار سے رہا ہوں، جو معاملات گھروں میں ہوتے ہیں وہ 1 2 مرتبہ ہوئے بھی، لیکن میرے پاک محبوب علیہ السلام نے صلح کے پیارے حسین انداز سے ان دونوں کو پھر ملا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ابو التراب کا لقب بھی عطا فرما دیا۔ اس کی یہی وجہ تھی جب علی پاک کچھ گھر کے معاملات کی وجہ سے تنہا ہو کے مسجد میں لیٹ گئے تھے تو میرے پاک محبوب علیہ السلام نے علی پاک کو جا کے جگایا تھا قل یا ابا تراب، تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہ لقب اتنا محبوب لگا۔ آپ کے اور بھی بہت سے القابات ہیں، شیر خدا بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، لیکن پوچھا جاتا کہ سب سے محبوب کون ہے؟ ابو الحسن بھی آپ کا لقب ہے۔ فرماتے سب سے محبوب وہ ہے جو مصطفیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا، ابو التراب۔ اب مٹی کا باپ تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ سوئے ہوئے مٹی کے اوپر تھے تو مصطفیٰ نے یہ آپ کو لقب عطا فرمایا تو علی پاک نے اپنے ماتھے کا جومر بنا لیا۔ فرمایا ساری زندگی گزاری ہے، کبھی تیرے معاملے میں نہیں بولا ہوں، آج ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تیری وصیت جو ہے وہ رکا رکھوں گا، کھولوں گا بھی نہیں، لیکن بتا دے لکھا کیا ہے؟ سیدہ کائنات نے فرمایا اس میں لکھا یہ ہے جب میرا اور آپ کا عقد ہو رہا تھا، حق مہر کے معاملے میں جو تفصیل میں نے آپ کو پہلے ہی گوش گزار کر دی، میں نے امت مصطفیٰ کی بخشش حق مہر اپنا رکھا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رکا میرے کفن میں رہے۔ جب کل قیامت کے دن جنت البقیع کے پیارے قبرستان سے فاطمہ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی اٹھے، سب سے پہلے وہ رکا اپنے نانا جان کو دکھائے اور کہیں جا کے اپنے بابا جان کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی عطا کردہ امانت سنبھال کے رکھی ہے، اللہ کے حضور پیش کر دیں، فاطمہ اپنے جنت جانے سے پہلے امت مصطفیٰ کو بخشوانا چاہتی ہے۔ تو فرمایا اس میں یہ لکھا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا دوسری بات یہ ہے جب میرا وصال ہو جائے تو ایک تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، یہ ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام۔ ساری زندگی وجود کو کسی نے نہیں دیکھا تو آپ اکثر رویا کرتی تھی، پریشان رہتی تھی کہ جب عورت کا وصال ہوتا ہے چارپائی پہ اس کی میت کو تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اوپر جب چادریں ڈال دی جاتی ہیں تو عورت کے جسم کی حیت اور سٹرکچر نظر آتا ہے، تو آپ پریشان رہتی تھی کہ جب میرا وصال ہوگا زندگی میں میرے وجود پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی
تو میں چاہتی ہوں جب دنیا سے جاؤں پھر بھی مجھے کوئی نہ دیکھے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے ہجرت حبشہ کی ہے، میں نے دیکھا ہے جب حبشہ میں کسی عورت کا وصال ہوتا ہے تو اس عورت کی چارپائی کے چاروں طرف کانے لگا دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی سوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کے اوپر چادر کو ڈال دیا جاتا ہے، اس سے جو میت چارپائی پہ پڑی ہوتی ہے اس کے وجود پہ لوگوں کی نظر نہیں پڑتی۔ آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کے ہاتھ چوم لیے، حالانکہ خادمہ تھی گھر کی، لیکن فرمایا مشورہ جو اچھا دیا ہے، فرمایا فاطمہ سے وعدہ کرو جب میرا وصال ہو جائے میرا جنازہ تم نے تیار کرنا، اور علی پاک سے یہ وعدہ فرما لیا کہ مجھے رات کے وقت دفنانا ہے اور تنہا دفنانا ہے تاکہ جب قبر میں اتارا جا چکا ہو پھر بھی کسی غیر محرم کی نظر میرے وجود پہ نہ پڑ جائے۔ یہ وہ شہزادی ہیں، ملکہ فردوس بری ہیں، نور چشم رحمت للعالمین ہیں، ام حسنین ہیں۔ ان کی محبت امت مصطفیٰ پہ فرض ہے اور اس محبت کو عام کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ دعا فرمائیں جب تک زندہ رہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہیں، اور جب دنیا سے جائیں اللہ پاک محبوب علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔